السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم ہر حال میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ایک سادہ سا لفظ خوشی، لیکن انسانی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ ہم اسے تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی کے لیے لڑتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میں ہر حال میں خوش رہ سکتا ہوں؟ آئیے اس سفر کا آغاز ایک سچائی سے کرتے ہیں جو شاید تھوڑی تلخ لگے۔ زندگی ہمیشہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گی، لوگ آپ کو مایوس بھی کریں گے، آپ کے بنائے ہوئے منصوبے ناکام بھی ہوں گے، آپ بیمار بھی پڑو گے، آپ کی صحت کمزور ہوگی، محبت آزمائش میں بھی ڈالے گی، اور دولت آتی بھی رہے گی، جاتی بھی رہے گی۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ خوشی کو ان سب چیزوں پر منحصر نہ ہونے دیں۔ دراصل خوشی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، بلکہ ان جذبات سے ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اس طرح کی خوشی تلاش کریں جو حالات کے محتاج نہ ہو، بلکہ اندر سے اگنے والی ہو۔ دوستوں، ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ خوشی کچھ حاصل کرنے کے بعد ہی ملے گی۔ جب نوکری مل جائے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے، اگر وہ مجھے پسند کرے تو خوشی ملے گی، ایک بار وزن کم کر لوں یا کامیاب ہو جاؤں تب خوشی ملے گی۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی دل خالی سا محسوس ہوا ہو؟ دوستو، سچ یہ ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں ہے، بس ایک فیصلہ ہے۔ ہر دن، ہر لمحے ہم خود چن سکتے ہیں کہ دنیا کے سامنے کیسا رد عمل دینا ہے۔ آپ کو حالات نہیں بدلنی، سوچ بدلنی ہے۔ آپ تصور کرو، دو افراد ہیں، ایک ہی ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک شخص غصے میں گاڑی کا ہارن بجا رہا ہے، دوسرا شخص مسکرا رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے۔ ایک ہی حالت ہے لیکن مختلف سوچ ہے، یہی فرق ہے۔ بارش آئے تو آپ اسے منصوبوں کی تباہی بھی سمجھ سکتے ہیں، یا ایک فرصت کا لمحہ، چائے کا ایک کپ اور اپنے آپ سے ملاقات۔ ناکامی کو آپ ذلت بھی سمجھ سکتے ہیں، یا ایک نیا سبق۔ ہر موقع پر خود سے پوچھیں، اس میں میرے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ جب آپ کا ذہن شکایت کی بجائے سیکھنے پر مرکوز ہو جائے تو ہر مصیبت میں بھی آپ کو خوشی ملنے لگے گی۔ دوستو، اکثر دکھوں کی اصل جڑ مزاحمت ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ہم نے سوچا تھا۔ ہم لوگوں سے توقعات رکھ لیتے ہیں، ہم درد سے بھاگتے ہیں، لیکن مزاحمت ہمیں تھکا دیتی ہے، اور حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ قبولیت کا مطلب ہار ماننا نہیں ہے، بلکہ یہ مان لینا ہے کہ یہ جو ہو چکا ہے میں اسے کیسے سنبھالوں۔ اسی لمحے میں سکون چھپا ہوتا ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں خوشی خود چل کر آتی ہے۔ سوچیں، اگر آپ ہر صبح اٹھتے ہی 3 چیزوں کا شکریہ ادا کریں، اپنی سانس کا، اپنے گھر کا، یا اس شخص کا جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہو۔ دوستو، کبھی کبھی تاخیر ہمیں بچاتی ہے، کسی کا کیا ہوا انکار ہمیں نیا راستہ دکھاتا ہے، اور ٹوٹا ہوا دل ایک نئی محبت کی گنجائش بناتا ہے۔ اکثر ہم خوشی کو کسی چیز یا کسی شخص سے جوڑ لیتے ہیں، لیکن جب وہ چیز چھن جائے، جب وہ شخص بدل جائے، تب ہمیں سیکھنا ہوگا۔ محبت کریں لیکن وابستگی کبھی نہیں رکھیں۔ پیار کریں لیکن خود کو نہ کھوئیں۔ خوشی وہاں نہیں ہوتی جہاں کچھ بگاڑ کر رکھا جائے، بلکہ وہاں ہوتی ہے جہاں دل آزاد ہو۔ آنے والے سبھی کو خوش آمدید کہیں، جانے والوں کو خدا حافظ کہیں۔ یہی زندگی ہے۔ دوستوں، خوشی کا ایک سادہ سا راز ہے۔ وہ سادہ سا راز یہ ہے کہ کسی اور کو خوش کر دو، کسی اور کو خوشی دو۔ ایک دلچسپ سی بات یہ ہے کہ جب ہم صرف اپنی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ خوشی دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو خوشی دیتے ہیں، تو وہ خوشی خود پلٹ کر ہمارے پاس آتی ہے۔ دوستو، کسی کو دیکھ کر مسکرانا، کسی کو سہارا دینا، کسی کی بات سن لینا، یہ سب چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل بڑی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں۔
ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کسی اور کو اوپر اٹھاتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، تو آپ خود بخود اوپر اٹھ جاتے ہو۔ ہم اکثر خوشی کو یا ماضی میں تلاش کرتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں کھو دیتے ہیں، لیکن اصل خوشی تو ابھی کے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ یہ الفاظ سن پا رہے ہیں، یہ لمحہ معجزہ ہے۔ ہر سانس نعمت ہے، ہر صبح ایک نئی شروعات ہے۔ تو رکیں، محسوس کریں اور اس لمحے کو جینے کی اجازت دیں۔ ہمارے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو یا تو دوست ہوتی ہے یا پھر دشمن ہوتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سے محبت کریں، اپنی غلطیوں کو معاف کریں اور اپنی کامیابیوں پر فخر کریں۔ خود کو وہ مہربانی دیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ انسان ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ بہتر بھی ہو رہے ہیں۔ خود کو گرانا بند کر دیں، اپنے اندر کے بچے کو سنبھالیں، وہ خوشی کا دروازہ ہے۔ دوستو، اختتام اور انتخاب سب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو بات یوں ہے، زندگی غیر متوقع ہے، یہ آپ کو آزمائے گی، کبھی توڑے گی تو کبھی سنوارے گی۔ لیکن اگر آپ نے سیکھ لیا کہ کیسے ہر حال میں سکون، شکر، سیکھنے اور محبت کی آنکھ سے دیکھنا ہے، تو خوشی ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گی۔ ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک شکایت کا راستہ، دوسرا سیکھنے کا راستہ۔ جیسے خوف کا راستہ یا محبت کا راستہ، دکھ کا راستہ یا شکر کا راستہ۔ خوشی کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ کیسا جواب دیتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے آج فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں خوش رہنا ہے، نہ اس لیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہر حالت میں کچھ نہ کچھ اچھا چھپا ہوتا ہے۔